والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال الله تبارك وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ خطبات جمعہ میں ان غیبی اسباب کا اور ان باطنی اسباب کا ذکر شروع ہوا تھا جو اسباب رزق کی وسعت اور فراخی کا سبب ہے اور وہ اسباب جو رزق کی تنگی کا مالی تنگی کا باعث ہے ان اسباب کا ذکر شروع ہوا تھا. اسباب معیشت کی وسعت اور اسباب معیشت کی تنگی کا بیان. ایک حدیث مبارکہ عرض کی گئی تھی امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رزق کی وسعت اور مالی کشادگی کا ایک سبب یہ بیان فرمایا کہ وہ رزق جو صبح کے وقت تلاش کیا جائے، وہ کاروبار جو آج صبح شروع کیا جائے، آج صبح سویرے تلاش کیے ہوئے رزق میں، صبح سویرے کمائی ہوئی روزی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وسعت اور برکت ہوتی ہے، اور اس کا عکس خود بخود سمجھ آ جاتا ہے کہ دن چڑھے بلکہ دن کے آخری حصے میں کاروبار شروع کرنا اور دن کے آخری حصے میں
روزگار کی تلاش کے لیے توجہ کرنا یہ روزگار میں بے برکتی کا اور مال میں نحوست کا سبب ہے. اس پہ تو کچھ عرض کیا جا چکا ہے. حضرات گرامی، کچھ اسباب وہ ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور ان ظاہری اسباب پہ ہمارا یقین ہے اور ہم ان ظاہری اسباب کو اختیار کرنا کاروبار کی ترقی کا ذریعہ یقین کیے ہوئے ہیں. یقیناً ظاہری اسباب کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ظاہری اسباب سے کہیں بڑھ کے وہ باطنی اسباب ہیں. ظاہری اسباب سے کہیں بڑھ کے وہ غیبی اسباب ہیں جو ہماری روزی کو وسیع کرتے ہیں اور ہماری روزی کو تنگ کرتے ہیں. اس لیے کہ ظاہری اسباب کاروبار افراد کے تجربے کا نتیجہ ہے. عموماً ظاہری اسباب تاجروں کی عمر بھر کے تجربات کا نتیجہ ہے اور باطنی اسباب کسی عام انسانوں کے تجربات کا نتیجہ نہیں ہے. باطنی اسباب اللہ تعالی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہے. ظاہری اسباب میں ہو سکتا ہے اتنی ترقی نہ ہو اور ظاہری اسباب میں ہو سکتا ہے اتنا نقصان نہ ہو، لیکن اصل ترقی اور اصل نقصان کا باعث وہ باطنی اسباب ہیں جو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. مال، کاروبار، مال، کاروبار، روزگار وسیع کب ہوتا ہے؟ مال میں وسعت کب آتی ہے؟ اس کا ایک باطنی سبب، اس کا ایک غیبی سبب آج کے خطبہ میں عرض کرنا ہے. فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه، بخاری و مسلم کی حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اور سچ فرمان ہے. من احب ان یبسط له فی رزقه، جو شخص اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہے. من احب، جو یہ چاہتا ہے ان یبسط له فی رزقه، کہ اس کا رزق کھول دیا جائے، اس کا کاروبار ترقی کرتا جائے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے روزگار میں، اس کے کاروبار میں اور اس کی تجارت میں دن دگنی رات چگنی ترقی ہو. من احب ان یبسط له فی رزقه، جو اپنے کاروبار میں، اپنے روزگار میں وسعت چاہتا ہے، فلیصل رحمہ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اللہ تعالی ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے. کاروبار میں، رزق میں، تجارت میں وسعت کا ایک باطنی سبب، کاروبار میں، تجارت میں ترقی کا ایک غیبی سبب یہ بیان فرمایا گیا فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کر کے دیکھے، اللہ اس کے کاروبار کو چار چاند لگا دیتے ہیں. اور اس کا عکس کیا ہے، اس کا تضاد کیا ہے کہ جو قطع رحمی کرتا ہے، جو قطع رحمی کرتا ہے، قطع رحمی کرنے والے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے. قطع رحمی کرنے والے کا روزگار وہ نقصان کی طرف جائے گا. قطع رحمی کرنے والے کی تجارت میں خسارہ ہی خسارہ ہے. قطع رحمی کرنے والے کے روزگار میں نحوست ہی نحوست ہے. من احب ان یبسط له فی رزقه، تم میں سے جو یہ چاہتا ہے اس کا کاروبار وسیع ہو، اس کا روزگار وسیع ہو، وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی، اس کا مختصر مفہوم سمجھ لیں. صلہ رحمی وہ رشتے جو باپ کی طرف سے قائم ہے اور وہ رشتے جو ماں کی طرف سے قائم ہوتے ہیں. اپنا نان کا، داد کا، وہ رشتے جو باپ کی طرف سے ہے، چچا کا رشتہ ہے، تایا کا رشتہ ہے،
چچا زاد بھائی ہیں، تایا زاد بھائی ہیں، پھپھو ہے، پھپھو کے بیٹے ہیں، اور وہ رشتے جو ماں کی طرف سے ہے، خالہ کا رشتہ ہے، ماموں کا رشتہ ہے، خالہ زاد بھائی ہے، خالہ زاد بہنیں ہیں، ماموں زاد بھائی ہے، ماموں زاد بہنیں ہیں، وہ رشتے جو ماں باپ کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، ان رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور وہ رشتے جوڑنا اور وہ رشتے ان رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، وہ رشتے جوڑے رکھنا، یہ صلہ رحمی ہے. یہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میری پھپھو کا بیٹا ہے، یہ میرا ماموزاد بھائی ہے، یہ میری خالہ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے. یہ جو رشتے ماں باپ کی وجہ سے قائم ہوتے ہیں، فرمایا ان رشتوں کو جوڑو، ان رشتوں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. ایوب صدرہ فی رزقی، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں وسعت پیدا فرما دیں گے. اور میرے بھائیوں، بنیادی طور پہ دو تین باتیں اچھی طرح سمجھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نیکی کرنے کا حکم دیا، حسن سلوک کا حکم دیا، صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. صحابی آ کے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، نیکی کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں، خدمت کرنا چاہتا ہوں، من امن، میری نیکی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میری نیکی کا حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ اور میں امو کا، تیری ماں ہے. قال ثم من، آقا پھر میں امو کا، تیری ماں ہے. ثم من، پھر فرمایا امو کا، تیری ماں ہے. آپ نے 3 مرتبہ فرمایا تیرے حسن سلوک کا، تیری خیر خواہی کا، تیری ہمدردی کا، تیرے میٹھے بول کا، تیرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار تیری ماں ہے، تیری ماں ہے، تیری ماں ہے. اور پھر فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا باپ ہے. اور پھر فرمایا ثم ادناکا فادناکا، پھر جو رشتہ جتنا زیادہ قریب ہے اتنا ہی زیادہ حسن سلوک کا حقدار ہے. پتہ نہیں وہ کیسا مسلمان ہے، کیسا وہ دیندار ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے پیر صاحب کے ساتھ بڑا وفادار، بڑی خدمت کرتا ہے، ہر ہفتے پابندی کے ساتھ حاضری دیتا ہے. گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کو بھی پوچھا ہی نہیں. گھر میں بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کے ساتھ تو میٹھا بول بولتا ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ کبھی اخلاق کے ساتھ، کبھی محبت کے ساتھ گفتگو نہیں کرتا. یہ غیروں کے ساتھ جتنا مرضی اخلاق برت لے، غیروں کے ساتھ جتنا مرضی حسن سلوک کرے، کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کہ جو جتنا قریبی رشتہ ہے، اتنا قریبی رشتہ حسن سلوک کا اتنا ہی زیادہ حقدار ہے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، پھر ماں باپ کے بعد سب سے پہلا رشتہ ہے چچا کا، تایا کا. سن لے حدیث مبارکہ، فرمایا عم الرجل سلو اخیہ، جو چچا ہے، عم الرجل سلو ابیہ، فرمایا جو چچا ہے، چچا تو باپ کی طرح ہے، چچا تایا باپ کی طرح ہے. الخالہ مثل الام، خالہ ماں کی طرح ہے. اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک میں، خدمات میں قریبی رشتہ داروں کو اولیت دی ہے، فوقیت دی ہے. اور حدیث مبارکہ یاد رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص کسی اجنبی پہ، کسی غیر پہ، رشتہ دار نہیں ہے، خاندان کا نہیں ہے، محلے دار ہے، مستحق ہے، فرمایا کسی غیر پہ خرچ کرتا ہے، اس پہ بھی اجر ہے، ثواب ہے، خرچ کرنے کا اجر ہے. لیکن ایک شخص خرچ کرتا ہے اپنے قریبی پر، اپنے رشتہ دار پر، اپنے چچا کے بیٹوں پر، اپنے پھپھو کے بیٹوں پر، اپنے ماموزاد بھائیوں پر، اپنی خالازاد بہنوں پر خرچ کرتا ہے. فرمایا وہ جو قریبیوں پہ خرچ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرماتے ہیں. ایک اجر تو ہے خرچ کرنے کا، اور دوسرا اجر ہے صلہ رحمی کرنے کا. صلہ رحمی کرنے کا اجر، خرچ کرنے کا اجر، یہ 2 اجر ہو جاتا ہے. تو اپنے اعزہ اقربا رشتہ داروں پر خرچ کرنا یہ 2 اجر کا باعث ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہی فرمایا، وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، جو قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے، ان کو ان کا حق دو. اللہ اکبر. ہمارے ہاں جہالت کے بدترین نظریات میں
توجہ کے ساتھ بات سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں جاہلیت کے بدترین نظریات میں، بلکہ جاہلیت کیا کفر کے بدترین خیالات میں ایک نظریہ، ایک خیال ہے شریکہ۔ یہ جو شریکہ ہے یہ باطل کا نظریہ ہے، یہ جو شریکہ ہے یہ تو کفر کا نظریہ ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے میرا شریک بنایا ہے، میرا سگا بھائی، میری سگی بہن، میرے بھائی کے بیٹے، میری بہن کے بیٹے، وہ میرے حسن سلوک کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا حق رکھا ہے۔ اور یہ حدیث سن لیں، اللہ اکبر، فرمایا لیس الواصل بالمکافی، لیس الواصل بالمکافی، وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے جو ادلا بدلا کرتا ہے۔ ادلا بدلا کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ میرے رشتہ دار مجھے آ کے ملتے ہیں، میں بھی مل لیتا ہوں۔ میرے رشتہ دار میری غمی خوشی میں شریک ہوتے ہیں، میں بھی شریک ہو جاتا ہوں۔ وہ میرے دکھ درد کے ساتھی بنتے ہیں، میں بھی ان کے دکھ درد کا ساتھی بن جاتا ہوں۔ فرمایا لیس الواصل بالمکافی، ادلا بدلا کرنے والا صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس طرح کی صلہ رحمی تو ہر کوئی کرتا ہے، تجھے کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ادلا بدلے کی صلہ رحمی تو ہر کوئی کرتا ہے۔ فرمایا ولکن الواصل، ہاں صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے، وہ قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ اس کی قطع رحمی کے باوجود صلہ رحمی کرے۔ مشہور عالم دین ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی صفات عطا فرمائی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرمائی، اخلاص عطا فرمائی۔ ایک بیان میں فرما رہے تھے، فرمایا کہ تمام اخلاق حسنہ کا مجموعہ، بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے والی بات ہے، تمام اخلاق حسنہ کا مجموعہ جس حدیث کو اہل علم نے قرار دیا ہے کہ جتنے اخلاق حسنہ ہیں ان کا مجموعہ، ان کا خلاصہ، ان کا نب نبات یہ حدیث ہے، صل من قطعک اعف عن من ظلمک واحسن الی من اساء الیک۔ صل من قطعک، فرمایا جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، اعف عن من ظلمک، جو تجھ پہ زیادتی کرے اسے معاف کر دے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے اس کے ساتھ اچھائی کر۔ تمام اخلاق حسنہ کا مجموعہ یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اگر میری ملاقات مولانا سعید احمد خان رحمہ اللہ تعالیٰ سے نہ ہوئی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اس حدیث پر 100% عمل کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ لیکن ہم کہہ سکتے ہیں، میں تو کہہ سکتا ہوں، آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث پر 100% عمل کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ مجھے ایمانداری سے بتایا دیکھا ہے؟ صل من قطعک، جو تیرے ساتھ توڑے اس کے ساتھ جوڑ، اعف عن من ظلمک، جو تجھ پہ زیادتی کرے اسے معاف کر دے، واحسن الی من اساء الیک، جو تیرے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کر۔ فرماتے ہیں مولانا سعید احمد خان رحمہ اللہ تعالیٰ سے اگر میری ملاقات نہ ہوئی ہوتی تو میں کہتا میں نے اس حدیث پہ عمل کرنے والا کوئی نہ دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ مہربانی فرمائی، مجھے حضرت کے خدمت میں کچھ سال رہنے کا موقع ملا، اور میں کہتا ہوں کہ میں نے اس شخص کو اپنی پوری زندگی میں، اس اکیلے شخص کو دیکھا ہے اس حدیث پہ 100% عمل کرنے والا۔ اور پھر ان کے حالات میں لکھا ہے کہ مولانا سعید احمد خان رحمہ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، ہمارے پاکستان کے تھے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، اکلوتی بیٹی تھی ان کی اور کوئی اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کے ایک عالم تھے، مفتی تھے، ظاہر ان کے تعلق والے، حضرت کی بیٹی کا رشتہ ان مفتی صاحب کے ساتھ ہو گیا۔ کچھ عرصہ میاں بیوی اکٹھے رہے، کیا حالات بنے، نبھا نہ ہو سکا، مفتی صاحب نے مولانا سعید احمد خان رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیٹی کو طلاق دے دی۔ طلاق دی، بیٹی طلاق لے کے والد کے پاس چلی گئی۔ مولانا سعید احمد خان رحمہ اللہ تعالیٰ کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر سال پاکستان تشریف لاتے،
دو 2.5 ماہ پاکستان رہتے, 3 ماہ پاکستان میں رہتے تھے. تمام علماء کو جاتے ملتے, مدارس میں جاتے, بزرگوں سے ملاقات کرتے, ہمارے گھر میں بھی تشریف لایا کرتے تھے حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس. تو جب بیٹی کو طلاق ہوئی تو طلاق کے کچھ عرصہ بعد پھر پاکستان تشریف لائے. پاکستان تشریف لائے, حسب معمول اپنے دوستوں سے ملے, علماء سے ملاقات کی, بزرگوں کے پاس گئے, مدارس میں گئے, اور جن لوگوں کو پتہ چلتا تھا خود بھی مولانا کے پاس ملاقات کے لیے, زیارت کے لیے آ جاتے تھے. ظاہر ہے کہ مفتی صاحب نے کہاں آنا تھا اور کیوں آنا تھا, جنہوں نے بیٹی کو طلاق دی تھی. تو جب کچھ دن گزرے, مولانا سید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی ایک جماعت کو ساتھ لیا اور مفتی صاحب کے گھر میں گئے, اور جا کے مفتی صاحب سے فرمایا کہ مفتی صاحب میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ میری بیٹی وہ آپ کی بیوی باتیں آپ کے گھر میں آئی تھی, اور میری بیٹی کے ذمہ آپ کے بہت سے حقوق تھے, پتہ نہیں میری بیٹی نے آپ کے کتنے حقوق تلف کیے ہوں گے, آپ کے کتنے حق ضائع کیے ہوں گے. تو مفتی صاحب خدا کے لیے میری بیٹی نے آپ کے حقوق میں جو حق تلفی کی ہے آپ اللہ کے رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں. اور پھر فرمایا کہ مفتی صاحب واللہ میرا یقین ہے کہ جتنے دن, جتنے مہینے, جو گھڑیاں میری بیٹی کی آپ کے اس گھر میں لکھی ہوئی تھی اس نے اپنا وقت پورا کر لیا. جب اس کی گھڑیاں ختم ہوئی, وقت ختم ہوا, یہاں سے چلی گئی, اللہ کی قسم میرے دل میں آپ کے لیے کوئی میل نہیں ہے. اللہ, یہ ہے سل من قطعک اوف من ظلمک واحسن الی من اساء الیک. حضرات گرامی یاد رکھیں, جو رزق کی وسعت کے ظاہری اسباب ہیں, مال کی کشادگی, کاروبار کی کشادگی کے ظاہری اسباب ہیں, ان پہ تو یقین ہے. یہ جو باطنی اسباب ہیں, فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ, جو شخص اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہے, اپنے کاروبار میں ترقی چاہتا ہے, اپنی تجارت میں اضافہ چاہتا ہے, ایک دکان سے 2 دکانیں, ایک کارخانے سے 2 کارخانے, ایک کاریگر ہے 2 کاریگر آ جائیں, اس کا رزق بڑھتا جائے, جو اپنے کاروبار میں وسعت چاہتا ہے فلیصل رحمہ, صلہ رحمی کرتے دیکھیے, صلہ رحمی کرے, اللہ اس کے کاروبار میں 4 چاند لگا دیں گے. اور قطع رحمی کرنے سے کاروبار بڑھتا نہیں ہے, مال میں وسعت نہیں ہوتی, بے برکتی ہوتی ہے, مال میں تنگی آ جاتی ہے, معیشت میں تنگی آ جاتی ہے. اور دوسرا سبب ترمذی شریف کی حدیث ہے, یہ تو بخاری و مسلم کی ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, یہ بھی توجہ کے ساتھ سن لیں. فرمایا هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. یا اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرما دے. یقیناً جس طرح ہمارے آقا سچے, آقا کا فرمان سچا, لیکن ہمارے یقین میں کمی ہے, اللہ ہمیں وہ یقین نصیب فرما دے. فرمایا اے میرے امتیو ترزقون, اگر روزی چاہتے ہو, اگر تم چاہتے ہو میرا رزق کھل جائے, میری رزق میں فراخت آ جائے, فراخی آ جائے, رزق کی فراخی چاہتے ہو, رزق کی وسعت چاہتے ہو, بضعفائکم, تمہارے گھر میں جو ضعیف اور کمزور ہیں, جو بیمار ہیں, اللہ ان کمزوروں کے صدقے تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. گھر میں بوڑھے والد پڑے ہوئے ہیں, بوڑھی اماں گھر میں پڑی ہیں, بیچارے صاحب فراش ہیں, گھر میں بچی بیمار ہے, بچہ بیمار ہے, بہن بیمار پڑی ہوئی ہے, اور معصوم بچے ہیں, معصوم بچیاں ہیں. فرمایا یہ جو کمزور ہیں, ان کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. ہمارے استاد تھے مولانا اسماعیل رحمہ اللہ تعالی, ہم نے دیکھا استاد بھی اس وقت تقریباً جب ہم پڑھتے تھے تو 70-75 سال کی عمر کے تھے, ان کے والد صاحب 100 سال سے زیادہ عمر کے تھے, حاجی ایوب صاحب رحمہ اللہ تعالی. بابا جی جتنی زیادہ عمر تھی اتنی ہی طبیعت میں سختی تھی, اور بڑھاپے کی وجہ سے اور سختی آ جاتی ہے, بہت سخت طبیعت, بڑے بڑے ان کے حالات ہم نے دیکھے. ہمارے استاد اکیلے تھے, ان کے اکلوتے بیٹے تھے, ہر وقت ابا جی کی خدمت میں کھڑے رہتے, ہر وقت کھڑے رہتے. اور پھر حاجی صاحب ایک وقت آیا, صاحب فراش ہوئے, بیمار ہو گئے, بڑا سا بیمار رہے, پھر ہمارے سامنے ہی انتقال ہوا. تو کچھ دن گزرے, ہمارے استاد سبق پڑھا رہے تھے, سبق پڑھاتے پڑھاتے ٹھنڈی آہ لی اور فرمایا کہ عزیزو, جب سے میرے والد صاحب فوت ہوئے ہیں میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے. ابا جی فوت ہوئے ہیں, گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے. حالانکہ بظاہر برا باپ, بیمار باپ, ہر وقت اس کا خیال رکھنا ہے, بظاہر اس کی کیا برکات ہے,
لیکن یہ وہ باطنی برکات ہیں، وہ غیبی برکات ہیں جن کو لسان نبوت نے بیان فرمایا، هل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم. لوگوں اگر رزق چاہتے ہو، کاروبار میں وسعت چاہتے ہو، یہ جو گھر میں کمزور پڑے ہیں، معصوم بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ نے دیے ہیں، بچیاں دی ہیں، بڑے والدین ہیں، اور کوئی بہن بھائی ہیں کمزور ہیں، ان کا خیال کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ ان کی برکت ہی سے تمہیں روزی عطا فرماتا ہے. تو میرے بھائیو عزیز ساتھیو، اسباب معیشت کی وسعت، معیشت کاروبار بڑھتا کیسے ہے، مال کیسے بڑھتا ہے، وہ ظاہری اسباب ہمارے سامنے ہیں، لیکن اصل اسباب یہ باطنی اسباب ہیں، غیبی اسباب ہیں. دو میں نے آج حدیث عرض کی ہے کہ صلہ رحمی کرنے سے اللہ تعالیٰ مال بڑھا دیتے ہیں، اور دوسرا فرمایا گھر میں جو کمزور ہیں، جو ضعفاء ہیں، ان ضعفاء کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری رزق بڑھا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ حلال اور طیب روزی ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، اور اس کے جو ظاہری اسباب ہیں، ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں باطنی اسباب اختیار کرنے کی اور ان اسباب پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.